أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 94 اور 95 یہ شامل ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو سورۃ المائدہ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ احکام کے اوپر مشتمل ہے، بلکہ صرف اس کا نہیں، جتنی بھی مدنی صورتیں ہوتی ہیں، مکی صورتوں کا موضوع عقائد ہوتا ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، ایمان بالآخرہ ہے، اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں وہ احکام پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ جتنی صورتیں آ رہی ہیں شروع سے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اور یہ سورہ مائدہ ہے جو کہ اب تقریباً اس کا مطالعہ ہم مکمل کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو اور سورہ مائدہ کے اندر جو احکام ہیں خاص طور پر ان کا نزول کے اعتبار سے جو وقت ہے وہ صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری کے آس پاس اور اس کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ تک احکام جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں. سورہ مائدہ ہی کے اندر وہ آیا بھی ہے جو کہ قرآن مجید کی آخری آیہ شمار ہوتی ہے. سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں گزری آیہ نمبر 3 کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ خاص اس مقام پر چلا آ رہا ہے. گزشتہ جو رکوع ہے اس کے اندر قسم توڑنے کا کفارہ اس کا بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد جو 4 بڑی برائیاں ہیں جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی ہیں اور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں اور انسانوں کے اندر دشمنی اور نفرت پیدا کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو غافل کرتی، ان کا تذکرہ ہوگا. شراب، جوا، اور اسی طرح سے جوے کی بقیہ اقسام، اور اسی طرح سے بتوں کے ذریعے سے نہ صرف شرک کرنا بلکہ جوا بھی کھیلا جاتا تھا. بہرحال جوے کی جتنی بھی اقسام ہیں آج کل کے جدید زمانے میں لاٹری کا طریقہ ہے، راتوں رات امیر ہونے کا خواب ہے جو ہمارے نوجوانوں کے سروں پر بھوت سوار ہے. تو فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، ایسے تمام کام کے جن کے ذریعے سے انسان کو بلا محنت جو ہے وہ یکدم سے اتنا بڑا سرمایہ حاصل ہو جائے، رجس من عمل الشیطان، سمجھو کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے اس کے اندر. اب جو ہے وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد والے جو احکام ہیں ان میں سے ایک حکم جو ہے وہ حالت احرام میں شکار سے جو منع کیا گیا ہے اس سے متعلق ہے. یہ سورہ کا آغاز ہوا تو بالکل پہلی آیت میں اس کا ہنٹ موجود تھا جس میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹس کو، اپنے کووننٹس کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. جو بھی آپ کی دستاویزات ہیں، عقود عقد کی جمع ہے، جو بھی انسان کا انسان سے ایگریمنٹ ہو، بلکہ اس سے پہلے جو عقد اصل میں تو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے. سب سے بڑا جو معاہدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام میرے اوپر نافذ العمل ہیں، میرے اوپر بھی اور میری حیثیت کے مطابق جتنے بھی میرے ماتحت ہیں جن میں میرے اہل خانہ بھی شامل ہیں. گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا. محمد الرسول اللہ جب کہہ دیا تو گویا کہ یہ مان لیا کہ میرے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے وہی میرے لیے آئیڈیل ہے، وہی اسوہ نمونہ.
تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ جتنے باقی ایگریمنٹ ہیں اگر ان میں کوئی خلاف شرع کوئی ٹرم شامل نہیں ہے تو چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آیت کے شروع اس سورہ کا آغاز ہی اس انداز میں. پھر اس میں رب العزت نے آگے جو سب سے پہلے احکام لے کر کے آئے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. وہاں پہ ایک مضمون کا آغاز کر دیا تھا, غیر محل الصید وانتم حرم, کہ شکار حلال نہیں ہے تمہارے لیے وانتم حرم, اس حال میں کہ تم حالت احرام کے اندر ہو یا تم حدود حرم کے اندر ہو. غیر محل الصید وانتم حرم. اب اس کی مزید تفصیل 1.1 وہاں پر یہ ہو چکا تھا, ایک مطلقاً حکم آ چکا تھا. اب اس کا 1.2 اور 1.3 یعنی اس کی مزید 2-3 شکیں یہ آیا نمبر 94 اور 95 جو کہ آج کے ہمارے زیر مطالعہ درس میں شامل ہیں, اس کے اندر اب آ رہے ہیں. اور جو انداز تخاطب ہے وہ بہت شاندار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, جب عقیدے کی بات آتی ہے تو اس وقت قرآن مجید بات کرتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں راہ راست پہ آ جاؤ, سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے. ہم نے تمہیں 2 راستے بتا دیے, ہم نے تمہیں پیدا کیا, اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں خلق کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو پہچانو, وہ تم سے کتنی محبت کرتے. تو مکی جو انداز تخاطب ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, یا ایھا الناس کے آس پاس لوگوں, شروع میں آ گیا, آیا کے درمیان میں ناسن کا لفظ آ گیا, آیا کے آخر میں ناس کا لفظ آ گیا. لیکن جو مدنی دور کا جو انداز تخاطب ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ, اے ایمان والو, یعنی جس نے بھی ایمان لانے کا چاہے اس نے دعویٰ کر دیا ہے, ابھی وہ نان پریکٹسنگ ہے. قرآن مجید ان کو بھی عمل کے اوپر لانے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہی شامل رکھتے ہیں. یہ پھر اللہ رب العزت کا اپنے مخلوق کے ساتھ انداز محبت ہے کہ جو تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف آ جائے تو اللہ اس کو بھی مومنین میں شامل فرما دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, حکم یہ ہے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ, ضرور بضرور اللہ تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ, تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ شکار بھی کیسا کہ اس کو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تمہارے ہاتھ بھی, وَرِمَاحُكُمْ تمہارے نیزے بھالے وغیرہ بھی, یعنی جتنے بھی ٹولز ہیں یا ہتھیار ہیں جن کے ساتھ تم شکار کرتے, جو بھی ویپنز ہیں وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, یعنی شکار تمہاری ریچ میں ہے. اللہ تمہیں آزمائیں گے اس کے ذریعے سے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ جان لے تم میں سے ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے, بالغیب بن دیکھے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, بس جس نے بھی اس کے بعد اگر زیادتی کی, یعنی حالت احرام میں آنے کے بعد, حرم میں آنے کے بعد, اس کے بعد وہ زیادتی کا مرتکب ہوا, یعنی اس امتحان میں فیل ہو گئے, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. اب اس آیہ کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بھائی جس وقت تم حالت احرام میں ہو تو یہ اب تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. بنی اسرائیل کو منع کیا گیا لا تعدوا فی السبت, کہ ہفتے کا دن تم نے شکار نہیں کرنا, ہفتے کا دن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو عبادت کے لیے ریزرو کر, جو تمہارے معاشی معاملات ہیں اسے تم نے اس چکر میں نہیں پڑنا. تو اللہ رب العزت نے ان کو آزمانے کے لیے کیا کیا, جو سورہ اعراف کے نمبر 163 کے اندر ہے, اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. اتنی سخت آزمائش ان کی کہ وہ عادی ہیں شکار کرنے کی, وہ رسیاں ہیں شکار کرنے کی, اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, یہی ان کا جو ہے وہ سمجھنے کے ذریعہ معاش ہے. اور اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مچھلیاں بھیجتے تھے, موٹی تازی بہترین تازہ خوراک, مچھلی کو ویسی تازہ خوراک کہا گیا کہ وہ ذبح بھی نہیں ہوتی. تو وہ آتی تھی, دریا کے کنارے آتی تھی, ان کے ریچ میں ہوتی تھی اور وہ ان کا دل بہلاتی تھی. اور بالآخر انہوں نے ایک حیلہ کھیلا. حیلہ یہ کھیلا کہ انہوں نے کنارے پہ کچھ حوض یا کنویں وغیرہ بنا لیے اور اس طرف پانی کا راستہ کھول دیتے تھے. جب وہ مچھلی اس میں قید ہو جاتی تھی اس کو بند کر دیتے تھے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم نے شکار تو نہیں نہ کیا. تو اصل مقصد بیائی مچھلیوں سے روکنا تو نہیں تھا یا خوراک سے روکنا تو نہیں تھا, اصل مقصد تو ان کا یہی تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ دن تمہارا عبادت کے لیے ہے, اس دن تم ایسے چکروں میں نہ پڑو. ظاہر ہے کہ تم مینٹلی فوکس تو تم عبادت پہ نہیں ہوئے,
تمہارا فوکس تو اسی مچھلی پہ رہا، اس عبادت کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے یا خالق کی طرف نہیں ہے؟ کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو جب تمہاری توجہ مچھلیوں کی طرف ہے تو وہ عبادت والا حکم تو بیچ میں رہ گیا، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ فرمایا اسی طرح سے تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم حالت احرام میں ہو اور بھوک ہے، پیاس ہے، زادرہ کم ہو چکا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے، قدیم زمانے کو اگر ہم تصور میں لائیں تو کیسے کیسے لوگ سفر کر کے جایا کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور ضرورت کا ہتھیار بھی اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ارد گرد اٹکھیلیاں کرتا ہوا کوئی ہرن ہے یا کوئی اور جانور ہے، کوئی نیل گائے ہے، کہ دل تو کرتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ تو غیر محل الصید، وہاں پر شروع میں صرف ہنٹ تھا کہ بھی حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ القرآن یفسر بعضہ ببعض، یہ اصول ہے اصول تفسیر میں سے کہ قرآن ہی کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب یہ جو مقام ہے یہ اس کی مزید تفسیر بیان کر رہے آیہ نمبر 94 اور 95۔ آیہ نمبر 94 میں فرما دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ یہ تمہاری آزمائش ہے کہ قدرت کے باوجود تم شکار نہیں کرو، تمہارے پاس ہتھیار ہیں لیکن تم شکار نہیں کرو۔ وہ جو عرب کے لوگ تھے ان کا بھی یہی قدیم زمانے سے ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا تھا۔ جو جدید زمانے کے جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری کو جو ہے وہ لکھا ہے، اس کا ایک آرڈر مرتب کیا، اس میں جو سب سے پہلا ہیومن ایرا شمار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ۔ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس شکار کرنا ہے اور اسی پر گزارا کرنا، شکار ہی گویا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اب ان عرب کے ان لوگوں کو کہ جن میں جہالت شروع سے عام تھی تو ان کو اب ٹرین کیا جا رہا، ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی تم اپنے نفس کے تابع نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرف سے تمہیں حکم آئے گا تو اب تم نے اس کے مطابق چلنا، اب خود سے چل، بھوک ہے برداشت کرو، پیاس ہے برداشت کرو، تھکن ہے برداشت کرو، لیکن جو اللہ کے احکام ہیں، جو کمانڈمنٹس اور ججمنٹس آ رہی ہیں ان کو تم وائلیٹ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف تم نہیں جا سکتے۔ یہی چیز تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، الفاظ یہ ہیں کہ تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون اس سے بالغیب ڈرتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں لیکن بندے کے لحاظ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ میری مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی کیمراز نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فورس نہیں ہے جو مجھے مانیٹر کر سکے، یہاں پہ کوئی جو ہے وہ فرشتے موجود نہیں ہیں جو مجھے فوری طور پر روک سکیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ اصل چیز ایمان بالغیب ہے۔ قرآن مجید نے ایمانیات کی جب بھی بات کی اکثر و بیشتر اس کے ساتھ بالغیب کو جوڑا ہے۔ اب شروع سے مطالعہ کیجئے، سورہ بقرہ شروع کیجئے، وہاں پہ اللہ یہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ بالغیب ہی اصل ہے، دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اتنا بڑا اور پکا کافر کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلی، دیکھ کے تو وہ بھی ایمان لے آیا تھا، وہ جو سورہ یونس کے اندر موجود ہے پارہ نمبر 11 کے آخر میں، دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ غالباً خلیفہ ہارون الرشید علیہ الرحمہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بازار کا چکر لگا رہے تھے پالکی کے اوپر بیٹھ کر کے، جو کہ خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حاکم تھے، تو سڑک کے کنارے پہ ایک بوڑھے بزرگ تھے اور وہ کچھ سزا لگا رہے تھے کہ جنت کے گھر لے لو، جنت کے گھر لے لو۔ تو ان کی اہلیہ نے خلیفہ صاحب سے عرض کی کہ میں یہ ذرا دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بابا جی کیا بیچ رہے ہیں۔ خواجہ بہلول تھے، وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ میں ان سے پتہ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی رہنے دو، بس تم اپنا کام کرو۔ نہیں میں نے دیکھنے ہیں، وہ گھر دیکھنا۔ تو پاس گئے تو جا کر کے سلام کیا، پوچھا بابا جی کیا بیچتے ہیں؟ جنت کے گھر بیچتا ہوں، وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گروندے جو ہوتے ہیں، جنت کے گھر بیچتا ہوں۔ اچھا یہ جنت کے گھر ہیں؟ خلیفہ صاحب نے کہا کہ بس چھوڑیں آپ، یہ ان کی باتیں نہیں ہماری سمجھ میں آنے والی، بس آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یہ خرید رہے ہیں۔ میاں کیا قیمت لوگے اس کی؟ اس کی قیمت ہے جناب 10 درہم، 10 درہم دو جنت کا گھر لے جاؤ۔ تو اس نے 10 درہم دیے، جنت کا گھر لے گئے گھر۔ تو رات کو جب سوئے تو خلیفہ صاحب نے خواب دیکھا کہ بیائی نے وہی گھر جو ان کی بیوی خرید کر کے لائی تھی مٹی کا،
یعنی وہی گھر محل نما جنت کے اندر موجود ہے اور وہ اس میں داخلے کی اجازت چاہتے، دربان ان کو روکتے ہیں، دربان کہتا ہے کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، میری بیوی کا محل ہے، گھر ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں آپ نہیں جا سکتے، وہ خرید کر کے لائیے، اس سے اجازت لو۔ جب اٹھے ہڑبڑائے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، تو بازار کھلنے کا انتظار کیا، دوڑے، تو ارلی دا مارننگ بازار کھل جایا کرتے تھے، تو دیکھا بے چین تھے، وہی بابا جی ہیں آواز لگا رہے ہیں جنت کے گھر لے لو، جنت کے گھر لے لو۔ تو پاس گئے، پوچھا ان سے میں جنت کا گھر لینا چاہتا ہوں۔ اچھا کتنے کا ہے؟ کہنے لگے کہ 100 دینار کا ہے۔ اچھا کل یہ اتنا سستا تھا اور آج اتنا مہنگا ہے، اتنا بڑا فرق اس کی قیمتوں میں، میں کوئی پاکستان میں آ گیا ہوں جو تاجروں نے اتنے زیادہ ریٹ ایک ہی دن میں تبدیل کر دیے؟ کہنے لگے نہیں میاں نہیں، بات کسی اور چیز کی نہیں، بات یہ ہے کہ کل جو آپ کی اہلیہ نے سودا کیا تھا انہوں نے بن دیکھے کیا، تم دیکھ کے آئے، تو بن دیکھے کا سودا کچھ اور ہوتا ہے، دیکھ کے سودا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جہاں پر بھی عقائد کی بات کرتا ہے نا، تو وہاں پر بالغیب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تمہیں جاننا چاہتے ہیں، من یخاف بالغیب، کون ڈرتا ہے بالغیب، فمن اعتدی بعد ذلک، فرمایا یاد رکھو کہ جس نے بھی زیادتی کی، جو زیادتی کا مرتکب ہوا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ اب آیہ نمبر 95 کے اندر بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا مرتکب ہو جاتا ہے، حالت احرام میں وہ شکار کر لیتا، تو اب اس کی کیا پینلٹی ہے، کفارہ کیا اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس کا، اے ایمان والو لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ یہ لفظ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، لا تقتلوا کہا جا رہا ہے، دوبارہ سے اس کو ہم دلیل بنائیں گے، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو، یہ نہیں کہا لا تاکلوا، شکار کو کھاؤ نہ، دو چیزوں میں بڑا فرق آ جائے گا، بعد میں اس سے متعلقہ کہ 5-6 مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ فرمایا شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام کے اندر ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے متعمدا، جان بوجھ کے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اب جو اس کی پلنٹی کی پہلی صورت یہ ہے، یعنی کہ 1.1 اس کا یہ ہو جائے گا کہ اسی کی مثل جو اس نے جانور قتل کیا ہے، من النعم، جانوروں میں سے، یحکم به ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے 2 عدل والے تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبہ، اسی کی مثل جانور کعبہ کی نظر کیا جائے گا اور بطور نظر کے بھیجا جائے گا، وہاں پر ذبح کیا جائے گا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات تو واضح ہو کہ جانور کو اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، قتل کیا ہے، چاہے وہ جانور معقولات میں سے ہو یعنی حلال ہو اس کا کھانا، چاہے وہ غیر معقولات میں سے ہو یعنی حرام ہو اس کا کھانا، کسی بھی صورت میں محرم شکار نہیں کر سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ قتل کر دیا تو اب اس کے لیے پہلی صورت یہ ہے کہ جیسا جانور اس نے قتل کیا ویسا ہی جانور وہ خریدے گا، منگوائے گا، اور اس کو حدود حرم کے اندر وہ چھوڑنے کا پابند ہے۔ اگر حلال ہے تو اس کو ذبح کر کے مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ویسا ہی جانور، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ بھئی جس جگہ پہ وہ جانور کو قتل کیے گئے اس سے قریبی علاقے سے 2 لوگ جو کہ صاحب شہادت ہوں، صاحب عدل ہوں، یعنی جن کو ان معاملات کا پتہ ہو، ان کی رائے پر عمل کیا جائے گا کہ وہ کہیں گے مثلا اگر ہرن کا شکار ہوا تو اس کے بدلے میں کوئی بھیڑ، بکری، دمبا، جو کہ اس کے کیلیبر کے جانور، چھوٹے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ جانور اسی طرح سے اگر نیل گائے وغیرہ اگر وہ اس نے شکار کی تھی تو اسی طرح سے گائے جو ہے وہ اس کو اس پلنٹی پڑے گی کہ وہ اس طرح سے 2 گواہ ہوں، 2 عادل لوگ ہوں، وہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی ویسے ہی جانور اب تم دے دو۔ او کفارۃ طعام مساکین 1.2 یعنی اس کی دوسری آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس جانور کی قیمت لگائیں گے، وہی جو 2 عادل لوگ ہیں، پھر اس کی قیمت کے مطابق جو ہے وہ مساکین کو کھلا دیا جائے گا، یعنی اس کی قیمت کے برابر اگر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر کو تقسیم کریں، یعنی 2.25 سیر گندم ہر ایک بندے کے حصے میں، تو جتنے لوگوں کا حصہ اس میں سے نکلتا ہے اس جانور میں سے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے گا۔ تیسرا آپشن یہ ہے او عدل ذالک الصیام،
یا پھر یہ ہے کہ جتنے مساکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، جس طرح صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 2.25 سیر گندم، یعنی ایک بندے کا، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، تو اگر اس کی قیمت 40 مساکین کے کھانے کی بن رہی تھی تو اتنے روزے رکھے گا، 15 مساکین کے کھانے کی بن رہی تھی تو اتنے روزے رکھے گا، 20 مساکین کے کھانے کی بن رہی تھی قیمت تو اتنے روزے رکھے گا۔ البتہ روزوں کے بارے میں یہ ریلیف موجود ہے کہ وہ حدود حرم میں رکھنا ضروری نہیں، وہ بعد میں آ کر کے اپنے دیار میں، اپنے گھر وغیرہ میں، اپنے وطن میں آ کر کے بھی اتنے روزے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 آپشنز ہیں ان کے۔ اللہ نے فرمایا لیذوق وبال امر، یہ اس کو پینلٹی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کا مزہ کہ اس نے اللہ کے حکم کو وائلیٹ کیا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ وہ جو اس نے کیا ہے اب اس کا بدلہ وہ ادا کرے۔ عفا اللہ عما سلف، گزر چکا، معاف کر دیا اللہ نے جو کچھ گزر چکا، یعنی پہلے جو ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، لیکن اب 6 ہجری کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد جب سے حکم نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد آج سے معافی نہیں، شکار کی اجازت نہیں۔ ومن عاد، دوبارہ پھر سے دہرا رہے ہیں، جس طرح نمبر 94 کے آخر میں فرمایا فمن اعتدى، یہاں پر ہے ومن عاد، اور جس نے زیادتی کی، اللہ کی حدود سے تجاوز کیے، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ قرآن مجید کی اشد آیا، مطلب آیات میں سے سب سے سخت ترین آیات ہیں کہ جن میں اللہ خود کہے کہ میں انتقام لیتا ہوں، تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، ورنہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ فرمایا کہ جب اللہ انتقام لینے پہ آئے، جو خود کو کہے غفور، جو خود کو کہے رحیم، جو خود کو کہے ارحم الراحمین، جو خود کو کہے میں غفار ہوں، جو خود کو کہے میں تواب ہوں، اور وہ ساتھ کسی موقع پہ یہ کہہ دے ومن عاد فینتقم اللہ منہ، کہ اللہ انتقام لیتے ہیں، جیسے حدیث قدسی میں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یا پھر جس طرح سود کے معاملے میں فرمایا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سودی معاملے سے، کاروبار سے باز نہیں آتے۔ تو ایسی جو جگہ ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، جہاں پر بھی شکار کے معاملے میں بھی یہی فرمایا اللہ انتقام لیں گے، تو تم نے حدود حرم ہے، اللہ کی خاص ٹیریٹری ہے، ویسے تو پوری زمین کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اس جگہ کو اللہ نے خود ڈکلیئر کر دی، اب اس کے آداب اور اس کے مینرز کو تم توڑو گے تو پھر اللہ پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ پلنٹی ہے، کفارہ ہے اس کا، ورنہ انتقام کے لیے تیار ہو جائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، 2 دفعہ فرمایا اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ اب حالت احرام سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، 5-6 وہ سن لیجیے کہ جو شکار ہے وہ اس کے لیے منع ہے، چاہے وہ شکار حلال جانور کا ہو، چاہے وہ حرام جانور کو وہ قتل کرے، دونوں چیزیں منع ہیں حالت احرام کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شکار منع ہے وہ صرف وحشی جانور کا ہے، وحشی یعنی جنگلی جانور، نہ کہ جو اہلی ہیں۔ اہلی سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کے پالتو ہوتے ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے، اونٹ وغیرہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو غیر محرم ہے، یعنی حالت احرام میں ابھی اس نے احرام نہیں باندھا اور وہ ہے بھی ابھی حدود حرم سے باہر، اس کے لیے شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قصداً شکار کیا، یعنی جان بوجھ کے کیا ہو، چاہے بھول کر کے کیا ہو، چاہے خطاً کیا ہو، ہر حال میں اس پر یہ پلنٹی جو بتائی گئی ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑ جائے۔ اسی طرح سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر شکار باہر سے کسی اور نے کیا ہوا ہے اور اس کے پاس پک کر کے آیا، کھانے کے لیے آیا، تو یہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آیا لا تقتلوا کہہ رہی ہے قتل نہ کرو، لا تاکلوا نہیں کہہ رہی کہ کھاؤ ہی نہ، یعنی غیر محرم اگر شکار کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کتاب الحج کے اندر، جس تناظر میں آیا نازل ہوئی ہے، جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے جب ہم واپس جا رہے تھے تو اس صورت میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ حالت احرام میں تھے اور میں حالت احرام میں نہیں تھا۔ میں جب حالت احرام میں نہیں تھا تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ میرے دوست جو تھے ان کی نظر پڑی ایک حمار اہلی کے اوپر، جو یعنی گھریلو جو گدھا ہوتے ہیں، حمار اہلی، حمار وحشی کے اوپر، معاف کیجیے گا، جو جنگلی گدھا ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، یہ جو حمار اہلی ہے یہ حرام ہے۔ اس کے اوپر نظر پڑی، اب جو ہے وہ جو دوست احرام میں تھے وہ ہنسنے لگے، ظاہر ہے وہ ہنس اس لیے رہے تھے کہ وہ شکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حالت احرام میں، اور یہ جو غیر احرام میں تھے یعنی ابو قتادہ، یہ اپنی چوتھی گانٹ رہے تھے، ان کی نظر نہیں پڑی اس کے اوپر۔
تو جب ان کا ہنسنا ختم ہو، ان کی اچانک نظر پڑی اس کے اوپر، تو یہ تیزی کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کا شکار کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا یہ کوڑا اور یہ میرا جو نیزہ ہے یہ مجھے پکڑانا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم حالت احرام میں ہم بالکل بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ غصے میں اس کے اوپر سوار ہوئے، جب جانے لگے تو پھر زین رہ گئی۔ پھر ان سے کہا کہ بھئی یہ چیز پکڑانا، انہوں نے کہا نہیں واللہ ہم ہرگز تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں اپنے طور پر گیا اور میں نے جا کر کے اس کو اپنے نیزے کے ساتھ روکا۔ اب پھر میں نے ان کی مدد طلب نظروں کے ساتھ دیکھا کہ بھی میرے ساتھ آؤ کہ میں اس کو ذبح کروں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ کہتے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت میں نے اس کو جو ہے وہ کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت وغیرہ کیا۔ تو اب جو ہے وہ ان کے لیے حلال تھا، میرے کیونکہ انہوں نے خود سے کچھ کیا نہیں تھا، نہ اشارہ نہ رہنمائی کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے واقعہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کچھ کھایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو جو الفاظ ہیں وہ لا تقتلوا کے ہیں، کہ محرم حالت احرام میں خود نہیں قتل کر سکتا، خود شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی اور کرے تو پھر جو ہے وہ اس کے کھانے کی اسے جو ہے وہ اجازت ہے۔ رب العزت سبھی نصیب فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔